إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما محترم बुज़ुर्गान दीन नौजवानान इस्लाम और पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम हर तरह की हम्दो सना बुज़ुर्गी बड़ाई हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो अपनी सारी मखलूक़ात की हर वक्त निगहबानी में लगा हुआ है और अपनी मखलूक़ात की हर छोटी बड़ी तमाम इबादतों का अकेला मुस्तहिक़ ज़ात अल्लाह की ज़ात है। उसके बाद तमाम अंबिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। हाज़रीन जुमा, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके एहसान से मैं आप हज़रात के सामने खुतबा जुमा के लिए खड़ा हुआ हूँ, जिस मौजू को लेकर वो मौजू है इस्लाम में तिजारत की अहमियत और तिजारत के ताल्लुक़ से कुछ अहम उसूल और आदाब। आज के खुतबे जुमा में इंशाअल्लाहुल मुस्तआन मैं आपके सामने इसी मौजू से मुताल्लिक़ कुछ बुनियादी बातें
تجارت کی کیا حیثیت ہے شرعی طور پر، اور اس تجارت کا ہماری زندگی میں ہماری عبادتوں سے کیا تعلق ہے، ان باتوں کو انشاءاللہ ہم آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور شرعی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، ابھی جو آیت کریمہ سورہ نساء کی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تجارت کے تعلق سے کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ تجارت کے تعلق سے آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یعنی ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے تم مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی ہو، یعنی آپس میں ایک دوسروں کی رضامندی ہو، خرید و فروخت اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت ہی مہربان ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو زندگی جینے کے جہاں بہت سارے اسباب اور بہت ساری چیزیں اور بہت سارے طریقے اللہ رب العالمین نے جو یہاں بنائے اور پیدا کیے ہیں، انہی میں سے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے انسانی معاشی نظام یا کسب معاش جسے کہا جاتا ہے، اس کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کے درمیان انسانوں کی آسانی کے لیے مختلف چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ لہذا دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انسان اپنی کسب معاش کو، یعنی اپنی روزی روٹی کو پانے کے لیے عام طور پر دنیا کے اندر 3 طریقے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ان 3 میں سے کوئی نہ کوئی ایک طریقہ ہر انسان رزق حاصل کرنے کے لیے اپناتا ہے۔ ایک تو ایگریکلچر، کھیتی باڑی جسے کہی جاتی ہے، کسان لوگ جو کھیتوں میں کھلیانوں میں غلے اور اناج کو اگاتے ہیں اور پیداوار کرتے ہیں، یہی زندگی گزارنے کا ان کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے زندگی گزارنے کا کسب معاش جسے کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو انسان زندگی میں جیسے تجارت کہی جاتی ہے، انسان تجارت کرتا ہے، اور تجارت مختلف قسم کی تجارت ہے، بڑے وسیع معنی میں ہے، بہت وسیع چیزوں کی تجارت ہے۔ تو تجارت کر کے انسان اس معاملے میں اپنے رزق کو تلاش کرتا ہے اور حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو انسان پورا کرتا ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ ہے انسان کا کہیں پر ملازمت کرنا، یا اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی مستقل طور پر ملازمت کرے اور اس کی تنخواہ ماہانہ ہو، یا انسان روز محنت کرتا ہے جسے یومیہ کہا جاتا ہے، اور روزانہ محنت کر کے انسان اپنی ضرورت کو اپنی کمائی کے ذریعے سے پورا کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے، ان 2 صورتوں میں سے کمائی کی جو دوسری صورت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، تجارت، جس کی شریعت نے بڑی تعریف کی ہے، بڑی ہمت افزائی کی ہے، بڑی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے تعلق سے ہے، لہذا تجارت آدمی جو کرتا ہے جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن مجید میں فضل اللہ کہا، تجارت کو فضل اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کا فضل اللہ رب العالمین نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ جمعہ کے اندر، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز مکمل ہو جائے، تو ایسی صورت میں تم اللہ کی زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ، یعنی رزق، روزی، کسب حلال تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ اور سورہ مزمل کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا اور رزق حلال تلاش کرنے کا اللہ نے ذکر کیا۔ میرے بھائیو، یہ جو تجارت ہے، اس تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی عبادتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دیا۔ ان تجارتوں کے لیے اللہ نے ہماری عبادتوں میں تخفیف اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے، تجارت کے لیے سفر کرتا ہے، تجارت کے لیے سفر کرتا ہے ایک انسان، جبکہ اس کا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ ہے، اس کا ذاتی فائدہ ہے، اس کے باوجود ایک انسان جب سفر کرتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارے لیے نماز میں تخفیف ہے۔ جو نماز 4 رکعت ہیں، ان نمازوں کو تم 2 رکعت کر کے پڑھو،
نمازوں میں قصر کر کے پڑھو، مغرب اور فجر کی نماز کو چھوڑ کر کے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، ان نمازوں میں اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دیا ہے۔ تم تجارت کے لیے سفر کر رہے ہو، اپنی ذاتی فائدے کے لیے سفر کر رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو تمہاری عبادتوں میں بھی تخفیف کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تجارت کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ ہماری عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت ہے وہ جو حج ایک ارکان ہے، بنیاد ہے اسلام کا۔ ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ آدمی تجارت کر سکتا ہے۔ ایک آدمی حج کے لیے گیا، ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا، ساتھ میں تجارت کر سکتا ہے۔ ایک آدمی مینا کے میدان میں ہے، ایک آدمی مزدلفہ کے میدان میں ہے، وہاں عبادت کے ساتھ ساتھ وہ آدمی تجارت بھی کر سکتا ہے۔ شریعت نے اسی تجارت کی بھی اجازت دی۔ اللہ اکبر۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کا نظام بدل گیا ہے، کسٹم سسٹم بدل گئے ہیں، جو انسان جو چیز چاہے لے کر نہیں جا سکتا ہے، لیکن پہلے کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو دنیا کے کونے کونے سے لوگ کیا ہیں اپنے ساتھ سامان تجارت بھی لایا کرتے تھے، اور حج کے ایام میں تجارت بھی کر کے وہ جایا کرتے تھے۔ تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی، شریعت نے اس معاملے میں تخفیف رکھا، لہذا تجارت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک کامیاب تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب، ایک مثالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر تھے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر کے آپ جب ملک شام گئے، آپ بہت سارے ڈھیر سارے منافع کے ساتھ آپ واپس لوٹے۔ اللہ نے تجارت کا وہ گن، وہ طریقہ، وہ پالیسی اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر ودیعت کر رکھا تھا کہ آپ بہت اچھے اور بہتر نفع حاصل کر کے وہاں سے جب لوٹے تو مکے والوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول آپ میرا سرمایہ لیجئے، میرا مال لیجئے اور آپ تجارت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر کے صحابہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد جو تاجروں کی تھی، تجارت کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ مکے والے جتنے تھے وہ سب تجارت کرتے تھے، اور مدینے والے جتنے تھے ان میں کے اکثر لوگ کیا ہے ان کا مسئلہ کھیتی باڑی تھا، کھجور کی پیداوار تھا، کھجور سے جڑے ہوئے تھے وہ لوگ۔ لیکن ان لوگوں کے اندر آپ دیکھیے صحابہ کرام کے اندر تجارت کا کیسا جذبہ تھا ان کے اندر، اللہ اکبر، کہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے تھے، اور مدینہ جب پہنچے صحابہ کرام ہجرت کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے آ گئے، تو بہت سارے غریب صحابہ، نادار صحابہ، جن کے کوئی رشتہ دار نہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں، ایسے صحابہ سب جو مدینے کے اندر آئے تھے باہر سے، نئے مقام پر، نئی جگہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مؤاخات کرائے، بھائی چارگی کرائی، انصاری کو مہاجر صحابہ کے ساتھ ان کو بھائی بنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک ایک صحابی کے حصے میں ایک ایک صحابی کو آپ نے دے دیا، کہا کہ آج سے یہ تمہارا بھائی ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی جن کا نام تھا سعد بن ربیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی کن کو بنایا؟ عبد الرحمن ابن عوف جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف سے انہوں نے کہا، سعد بن ربیع نے کہا کہ اے میرے بھائی، میرے باغات ہیں، 2 باغات ہیں، اس میں سے جو تم لینا چاہتے ہو اس میں سے تم ایک لے لو۔ کہا میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس کو تم پسند کرو میں طلاق دیتا ہوں، تم شادی کر لینا۔ کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف مدینے کے مارکیٹ کدھر ہے، مدینے کا بازار کدھر ہے وہ مجھے دکھلا دو، یہی تمہارے لیے کافی ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ لہذا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائی نے، ان کے مؤاخاتی بھائی نے ان کو جب مدینے کا مارکیٹ دکھا دیا، پہلے دن سے انہوں نے تجارت کیا، اتنا تجارت کیا، اللہ نے اتنی برکت دی ان کی تجارت میں کہ بڑے بڑے مالدار اور رئیس صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے بڑے مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا۔ اور آپ کو یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ تجارت جو ہے جہاں دنیا کا فائدہ ہمارے لیے ہے، اس تجارت کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو بھی راضی کر سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں۔
دنیا کماتے کماتے اپنی جنت میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں، اپنے رب کے پاس اپنا ایک پوزیشن ہم بنا سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہماری نماز ہمیں جنت میں جانے کا سبب بنے گی، ہمارا روزہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گی، ہمارے حج اور عمرے ہمیں جنت کے اندر لے کر جائیں گے، اسی طرح سے ہماری تجارت بھی ہم کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو سچے تاجر ہیں، جو تجارت میں سچ بولتے ہیں، تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، مکر نہیں کرتے ہیں، فریب نہیں کرتے ہیں، فراڈ نہیں کرتے ہیں، سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ آپ نے دنیا میں تجارت بھی کیا، بازار اور مارکیٹ میں کھڑے ہو کر کے گویا جنت میں اپنا مقام آپ بنا رہے ہیں، بازار اور مارکیٹ میں کھڑے ہو کر کے آپ اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم بارک لی، اللہم بارک لی فی امتی من بکورہا، کہ اللہ تو میری امت کے صبح کے وقت میں اللہ تو برکت دے۔ اللہ اکبر، صبح کے وقت میں آپ فجر کی نمازوں کی پابندی کریں، فجر کی نماز پڑھ کے نماز سے اپنی زندگی کی آپ شروعات کریں، اور پھر آپ تجارت کے مقام پر، بزنس کی جگہ پر آپ پہنچیے۔ دیکھیے اللہ کتنی برکت آپ کو دیتا ہے، آپ جمع نہیں کر پائیں گے، آپ رکھ نہیں پائیں گے، اللہ رب العالمین اتنی برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ لہذا آپ صبح کے وقت میں تجارت جو لوگ کرتے ہیں، آپ دیکھو کہ اس میں اللہ نے کتنی برکت رکھی۔ آج حالت یہ ہے کہ ہماری قوم صبح کے وقت میں سو رہی ہوتی ہے۔ غیروں کو دیکھو، غیر مسلموں کو دیکھو، صبح کے وقت میں وہ کتنی تجارت کرتے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اور ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ 10 بجے 11 بجے کے بعد ہمارے مسلمانوں کے دکان اوپن ہوتے ہیں، سمجھیں، مسلمانوں کے ہوٹلز اوپن ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے تک غیر جو دنیا دار ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا لیے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، لہذا صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں ہم نے اپنی زندگی میں ایسی برکت دیکھی کہ اللہ اکبر، ہم نے صبح کے وقت تجارت کیا، اللہ نے ہم کو اتنا نوازا جس کی کوئی مثال نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی ہے، یہ دعا کبھی برکت سے خالی نہیں ہو سکتی یہ دعا۔ لہذا ہم کو بھی ان اوقات کے اندر، ان وقتوں کے اندر ہم کو تجارت کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی جو لوگ تجارت میں دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التجار ہم الفجار، کہ تاجر لوگ کیا ہیں؟ یہ فاجر ہیں، یہ گنہگار ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا اور ربا کو حرام نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اللہ نے تجارت کو حلال ضرور کیا ہے، لیکن جو تاجر اپنی تجارت میں اپنے سامان کے عیب کو چھپا کر کے سامنے والے کو دھوکہ دہی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ایسے لوگ گنہگار ہیں، ایسے لوگ گنہگار ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید سنائی۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ کا نام سورہ مطففین ہے۔ کبھی آپ کو وقت ملے تو ضرور ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس سورہ کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے۔ آپ سے میں ادباً ریکویسٹ کرتا ہوں، سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈنٹی مارتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو پورا سامان نہیں دیتے ہیں سامنے والے کو، سامنے والے سے پیسہ پورا لیتے ہیں لیکن ان کا حق پورا نہیں دیتے ہیں۔ تباہی ہے، بربادی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی گئی۔ اور یہ ناپ تول میں کمی، سامان برابر نہ دینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں کہ اس کی وجہ سے سماج کے اوپر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قوم شعیب کو قرآن مجید نے قوم شعیب کا تذکرہ کیا ہے۔
قوم شعیب یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ جہاں پر وہ قوم شرک کرتی تھی وہیں پر شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں بھی کمی کرتی تھی. یہ ریزن تھا اس قوم کو ہلاک کرنے کا، برباد کرنے کا. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ان قوموں کا تذکرہ. تو لہذا آج بھی اگر امت کے اندر اس طرح کی دھاندلیاں ہوتی ہے، ڈنٹی مارنا یا کم کرنا یا کم تولنا یا سامان کم دینا، چاہے آپ کے پاس جو بھی تجارت ہو، تجارت کی جو بھی شکلیں ہوں، اس کے اندر آپ جو بھی دھوکہ کی صورت اپناتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آئے گی، وہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے. تو لہذا میرے بھائیو، وقتی طور پر وقتی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو. وقتی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو. دھوکہ دہی سے کمایا ہوا پیسہ نہ تو آپ کے سکون و اطمینان کا ذریعہ بنے گا، نہ تو آپ کی اولاد کے لیے خیر و برکت ثابت ہوگا، بلکہ وہ چیز کیسے آپ کی زندگی سے نکلے گا کبھی آپ تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. تو لہذا تجارت کے اندر جو لوگ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے. ان کے لیے اللہ نے بڑے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں. ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لیں جو ہم کو اور آپ کو چونکا دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. اللہ اکبر. بڑی دردناک حدیث ہے جو ہر انسان کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ، تین قسم کے بدنصیب قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اللہ کسی سے بات نہ کرے، تصور کرے اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اس کی طرف اللہ دیکھے گا ہی نہیں، اور اللہ ان کو ان کے گناہوں سے بھی پاک نہیں کرے گا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب، ڈائریکٹ عذاب میں انہیں ڈالے گا اللہ رب العالمین. ان میں سے تین شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المسبل ایزارہ، ایک آدمی تو وہ ہے جو اپنا کپڑا اپنے ٹخنے سے نیچے گھسیٹ کر کے چلتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھیے آپ، عورتوں کے کپڑے بالکل شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، نوجوانوں کے کپڑے بالکل اسٹائل جو ہے نیچے روڈ راستے جھاڑتے ہوئے جاتے ہیں. پورا کارپوریشن کا کام یہ لوگ کرتے ہیں، ولیعوذ باللہ. اس سے بچنا چاہیے. بہت سارے نوجوان صرف نماز کے وقت میں فولڈ کر لیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، ہر وقت ہمارا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. آپ سوچو اسی حالت میں اسی وقت موت آئی تو آپ کو معلوم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ابو لولو فیروز نے آپ کو خنجر بھونکا تھا. اب تب کا عالم لوگ دیکھنے آ رہے ہیں. اس وقت بھی ایک نوجوان جو آپ کی زیارت کرنے آیا تھا، اس حالت میں بھی آپ نے اشارے کر کے کہا یا بنیا، اے بچے تم اپنے کپڑے کو اوپر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے پاکی ہے اس کے اندر. میرے بھائیو، ہم اور آپ اس چیز کو بہت معمولی، بہت لائٹ سے لیتے ہیں. کتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے. لہذا آج کی اس خطبہ جمعہ کا یہ میسیج لے کر جائیں کہ اپنی لائف اسٹائل یعنی اپنے کپڑوں کے اندر ہمیشہ آپ اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے اوپر رکھیں گے. یہ دل کے اندر عہد کر لو، ارادہ کر لو انشاءاللہ. اس کے بعد دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی، المنان. المنان کہتے ہیں کسی پر احسان کر کے اگر اس سے کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو گنوانا، اس کو جتانا کہ دیکھو فلاں وقت میں تمہارا ساتھ میں آیا تھا، فلاں تمہارے خاندان کے آدمی کا میں نے ساتھ دیا تھا، مدد کیا تھا، ولیعوذ باللہ. لہذا نیکی کرنے کے بعد اس کا ذکر یا اس کا احسان جتانا نہیں چاہیے. اللہ نے منع کیا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتا کر ضائع مت کرو. اللہ تبارک. اور تیسری بات جو ہمارے خطبے سے اس کا تعلق ہے وہ یہ بات ہے المنفق سلعتی، کہ آدمی جھوٹ بول بول کر کے تجارت کرتا ہے، جھوٹ بول بول کر کے فائدہ حاصل کرتا ہے. فائدہ لو، آپ فائدہ لینے سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے. آپ فائدہ اوپن لیجئے. مثال کے طور پر ایک چیز ہے، اس کی قیمت ہے 100 روپیہ، فار ایگزامپل میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کی قیمت ہے 100 روپیہ. آپ اس کے اوپر 70 روپیہ فائدہ رکھو، اس کے اوپر 100 روپیہ ایکسٹرا فائدہ رکھو.
کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے حالات اپنی ضرورت کے حساب سے فائدہ رکھو، آپ کا کتنا اس کے اوپر پڑ رہا، لیکن آپ سامنے والے کو کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں صرف آپ سے 100 روپیہ لے رہا ہوں، مجھے اس کے اندر 10 روپیہ کا فائدہ ہے، 100 روپیہ کا سامان ہے لیکن آپ بیچ رہے ہو 200 روپیہ میں، اور آپ کہتے ہو کہ میں صرف 10 روپیہ اس میں فائدہ لے رہا ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ قسم کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ قسم نہ کھائیں، آپ کہیں کہ بھائی یہ 100 روپیہ کا سامان ہے، میں اس کو 150 میں بیچ رہا ہوں، 50 روپیہ فائدہ لے رہا ہوں، 200 روپیہ فائدہ لے رہا ہوں، میرے اس میں اتنا لاگت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ سامنے والے کو لینا ہوگا لے گا، نہیں لینا ہوگا نہیں لے گا، لیکن اوپن فائدہ آپ بتا کر کے لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ یا بہت سارے لوگ کیا ہے اپنے فائدے کو چھپا کر قسم کھاتے ہیں، اتنا ہی لے رہا ہوں اتنا ہی لے رہا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ تو جھوٹ بول بول کر کے تجارت کرنا، جھوٹ بول کر کے اپنی تجارت کی عیب کو چھپانا، جھوٹ بول بول کر کے اپنی تجارت کو بڑھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہے۔ شریعت نے ان تمام چیزوں کو بڑی سخت وعید اور سخت لہجے میں اس کو روکنے کی کوشش کیا ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، بندوں کے کسی بھی حق میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی واقع نہ ہو۔ میرے بھائیو، کچھ اصول ہیں، چند ایک باتیں ہیں جو اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بیان فرما دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو تجارت کرتے ہیں وہ تجارت کرنے سے پہلے ہم کو اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو تجارت ہم کرنے جا رہے ہیں وہ تجارت حلال ہے یا حرام۔ ہر تجارت حلال نہیں ہے، ہر تجارت جو بھی چاہیں آپ کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا شریعت نے کس تجارت کو حلال قرار دیا ہے، کرنے سے پہلے آپ سوچ کر کے قدم بڑھانے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شراب کی بیع حرام ہے، شراب کی تجارت حرام ہے، آپ نے کہا مردار کی تجارت حرام ہے، آپ نے کہا خنزیر کی تجارت حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی مری ہوئی مرغی اگر بیچتا ہے یا مرا ہوا جانور، یہ نان مسلم غیر مسلم کھاتے ہیں، چلو ہم تجارت کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کو تو نہیں کھلاتے، لیکن یہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ شریعت نے مردار کی تجارت چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، کسی کے ساتھ اس تجارت کو آپ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو لہذا جو تجارت یا جو چیز کے ہم کو اللہ سے دور کرنے والی تجارت ہو، چاہے جو بھی شکل ہو اس کی، ان تمام تجارتوں سے ہم کو بچنا چاہیے، اور پہل ہم کو سوچنا چاہیے تجارت حلال ہے یا نہیں۔ حلال ہے تو کیا صورت ہے اس کی، اس صورت کو اپنا کر کے آپ قدم بڑھائیں۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تجارت کے اندر ہم کو اور آپ کو، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا، دھوکہ دہی سے ہم کو آپ کو بچنا چاہیے۔ دھوکہ دہی کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ دھوکہ دہی کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے، ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ تاجر، تجارت کرنے والے کے دل میں ارادہ پہلے سے ہی ہوتا ہے کہ مجھے دھوکہ ہی دینا ہے، مجھے دھوکہ دے کر تجارت کرنا ہے، پہلے سے اس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو مجھے دھوکہ دینا ہے، سامنے والے کو چونا لگانا ہے، یہ پہلے سے ارادہ ہوتا ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جس میں سامنے والے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے دھوکہ دینا، وہ تجارت ہی ایسا ہوتا ہے جس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، بیچنے والے کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا، خریدنے والے کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ دونوں کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں حدیث سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک لیڈر تھے، قائد تھے، رہنما تھے، آپ ایک نبی تھے، آپ ہر چیز کے اوپر نظر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی مارکیٹ میں گئے۔ مدینے کی مارکیٹ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا ایک جگہ پر غلہ ہے، گیہوں کا غلہ کا، اناج کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا اوپر پورا سوکھا ہوا ڈرائی غلہ ہے، اور نیچے جو ہے پورا بھیگا ہوا جس سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس طرح کی حرکت تم کیوں کر رہے ہو، ایسی تجارت تم کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا صاحب اس شخص نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے میرا سامان بھیگ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو بھیگا ہوا تھا اس کو تم اوپر کیوں نہیں رکھے، اوپر کیوں تم صرف سوکھا ہوا رکھے ہوئے اور اندر بھیگا ہوا ہے تمہارا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات بتلائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ حدیث کہی تھی، من غشنا فلیس منا،
من غشنا فلیس منا، جو کوئی مومن دھوکے کا کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ تو دیکھیے سامنے والے کا ارادہ ایک دھوکے کا ہو سکتا ہے، تاجر کا، اور دوسری صورت یہ ہے جیسے کہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ نہ تو تاجر کا ارادہ ہوتا ہے دھوکہ دینے کا، نہ تو سامنے والے کا، وہ ہی ویسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گائے ہے یا ایک بکری ہے جس کے تھن میں دودھ ہے، اب جہاں پر دودھ نکالا جاتا ہے، اب جا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ جانور کے مالک سے آپ بات کرتے ہیں، یا جانور کا مالک یہ کہتا ہے کہ اس کے تھن میں جتنا دودھ ہے وہ 500 روپے میں آپ لے لو، 500 روپے میں لے لو۔ سامنے والا کیا کرتا ہے، اس بات کو مان لیتا ہے، لیکن جب اس میں سے دودھ نکالا جاتا ہے تو آدھا لیٹر دودھ بھی نہیں نکلتا ہے۔ تو یہ دھوکہ، اب وہ اپنے دھوکہ دینے کے ارادے سے تو دھوکہ نہیں دیا آپ کو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر سے کتنا دودھ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، اس لیے اس طرح کی بیع کو، اس طرح کی تجارت کو شریعت نے منع کیا، کہا پہلے دودھ نکال لو اس کے بعد اس کی تجارت کرو۔ یا اسی طرح سے سمجھیے کہ کوئی تالاب ہے، اس کے اندر مچھلیاں ہیں، اب سامنے والا جا کر کے بات کرتا ہے کہ اس تالاب کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں مجھے 4 لاکھ روپے میں پوری مچھلی دے دو، 3 لاکھ روپے میں پوری مچھلی دے دو۔ جب مچھلی نکالا گیا تو 1 لاکھ کی مچھلی بھی نہیں ہے، تو سامنے والے کو نقصان ہو گیا، دھوکہ ہو گیا۔ اس لیے پہلے اس کو نکالو، اس کے بعد اس کو سیل کرو۔ تو لہذا جس میں مقصد دونوں طرف سے کسی کو دھوکہ دینا نہیں تھا، لیکن اندازہ نہیں تھا کسی کو کہ کتنا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ پہلے اس کو سامنے لاؤ پھر اس کی تجارت کرو۔ ایسا شک کی بنیاد پر تجارت مت کرو جس سے تمہارا یا اس کا کسی کا بھی نقصان ہو سکے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع غرر جسے کہا جاتا ہے، دھوکے کی بیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھوکے کی بیع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنی امت کو، اب تمام کو۔ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا، جیسے کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو پھل وغیرہ کے باغات ہوتے ہیں، پھل وغیرہ کے باغات، وہاں پر جا کر کے آدمی 2 3 سال کے لیے پورے باغ لے لیتا ہے لسٹ پر، 2 سال 3 سال کے جتنے بھی پھل ہوں گے وہ پورا کا پورا وہ لیتا ہے، ایک اماؤنٹ ہوتی ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 7 لاکھ جو بھی ہو۔ اب اندازہ کرو آپ پھل آنے سے پہلے ہی باغ کو خرید لے رہے ہو، انگور کا باغ ہے، آم کا باغ ہے، جام کا باغ ہے، کسی بھی چیز کا ہے، آپ نے پہلے ہی لے لیا۔ آپ نے لیا 5 لاکھ میں یا 10 لاکھ میں، اگر اس سال کوئی آسمانی آفت آ کر کے پورا تباہ ہو گیا تو کچھ آپ کو نہیں ملا، کچھ نہیں ملا آپ کو۔ یا ایسا بھی ہوا آپ نے 5 لاکھ میں باغ کو بیچا، لیکن اس سال اتنا پھل ہوا کہ اس نے اس میں 20 لاکھ روپیہ کمایا، سامنے والے کو تکلیف ہوگی، درد ہوگی کہ میں نے کیا دھوکہ کر لیا، میں نے کیا نقصان کر لیا اپنا۔ اس لیے اسلام نے کہا لا ضرر ولا ضرار، کتنی پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا ضرر ولا ضرار، کہ تم خود بھی اپنا نقصان مت کرو اور سامنے والے کو بھی نقصان میں مت ڈالو، یعنی تم خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو، تم خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھانے دو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کسی کو دھوکہ مت دو اور کسی کو تکرار مت کرو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہم کو اور آپ کو یہ تعلیمات دی ہیں، لہذا بہت ساری تعلیمات تجارت سے تعلق رکھنے والی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے اور بھی تجارت کی کیا کیا نئی صورتیں، ابھی جو اپڈیٹ صورتیں ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کسی اور جمعہ کے اندر اس کو تفصیل کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میرے بھائیو بہت اہم موضوع ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ ہماری عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک ہمارا رزق حلال نہ ہو۔ اگر ہمارے رزق میں ذریعہ ہمارا معاش کا حرام ہے اور ذریعہ صحیح نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہماری کسی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم میں کی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو تجارت کے ذریعے سے ہی زندگی گزار رہے ہیں، تجارت ہی ان کا سارا کچھ ہے، سارا سرمایہ ہے۔ تو لہذا اس کے تعلق سے صحیح معلومات حاصل کرنے کی آپ بھی کوشش کریں۔ انہی ساری باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو شریعت کے اس احکام کو، جو تجارت کے مسائل ہیں، احکامات ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم کو آپ کو جاننے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد۔
محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے تجارت سے متعلق کچھ اصول اور کچھ اسلامی تعلیمات جس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ پوائنٹ کی شکل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ موضوع تو بہت بڑا موضوع ہے، اس کو یعنی 25-30 منٹ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کئی خطبات کے درکار ہوتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں اس کے متعلق بیان فرمائی ہیں، اور احادیث کے اندر آپ باقاعدہ طور پر کتاب البیوع کے نام سے آپ احادیث کے مختلف احادیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ محدثین نے ایک ایک چیپٹر باندھا ہے کتاب البیوع، جو مہینوں سمجھیے مدرسوں میں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ اتنے مسائل ہیں جو ختم نہیں ہوتے ہیں، اتنے مسائل ہیں، تو لہذا اتنا جب اہم مسئلہ ہے تو اس کو ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اور ایک بیع ہے، ایک تجارت ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ بات کہہ کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جس کو بیع احتکار کہتے ہیں۔ بیع احتکار، احتکار کے معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے، احتکار کہتے ہیں اسٹور کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا۔ اگر کوئی آدمی اپنا ذاتی فائدے کے لیے پوری سوسائٹی کا نقصان کر رہا ہے تو شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ ایک دیکھو، سماج اور سوسائٹی کے اندر جو ہے، جہاں امت اور سماج اور سوسائٹی کے فائدہ کا مسئلہ آ جائے تو وہاں ایک آدمی کے فائدے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہاں پر سارے لوگوں کے فائدے کو آگے رکھا جائے گا، مقدم رکھا جائے گا۔ لہذا کوئی ایک آدمی کیا کرتا ہے، جو ہر آدمی کی ضرورت ہے کسی سامان کی مارکیٹ میں، اور اس کو اندازہ ہے کہ یہ 2-4 مہینے کے بعد یہ سامان شارٹیج ہونے والا ہے، تاجروں کو معلوم ہو جاتا ہے، بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں، ان کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، 3-4 مہینہ 5 مہینہ پہلے سے وہ سارا وہ سامان کیا کرتا ہے، اسٹور کر دیتا ہے، اسٹور کر لیتا ہے، احتکار کر لیتا ہے، ایک جگہ جمع کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 مہینے کے بعد اس کی ریٹ بہت بڑھ جائے گی، آسمان چھوئے گی، اس وقت مختصر وقت میں ہم بہت کما لیں گے۔ اب جیسے ایک مثال دیتا ہوں، ابھی مارکیٹ میں پیاز کا ریٹ ہے، پیاز کا ریٹ اچانک کتنا زیادہ ہوا۔ اب جو لوگ پہلے سے اس کے اندازہ رکھے ہوئے، اس کو اسٹور کر کے رکھے ہوئے تھے کہ مجھے کمانا ہے اتنا زیادہ، تو یہ عام لوگوں کا فائدہ ہے، تمام لوگوں کی ضرورتیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو شریعت نے منع کیا ہے، کہا غلط ہے، ایسا مت کرو۔ ہاں، اگر کوئی چیز مارکیٹ کے اندر بہت وافر مقدار میں ہے، بہت بڑی تعداد میں ہے، اگر تم کتنا بھی جمع کر لو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے، غریبوں پہ اس کا اثر نہیں پڑتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن تم لوگوں کو نقصان پہنچانا اور اپنا ذاتی فائدہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ دیکھو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا امت کو، کتنی بڑی تعلیم ہے یہ۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر دیکھیں آپ، بڑی بڑی کمپنیاں کس طرح سے کمانے کے لیے کیا کیا چیزوں کو اسٹور کر کے رکھتی ہیں تاکہ لوگوں سے زیادہ پیسوں میں اس کو لوٹا جائے۔ تو لہذا ان چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے۔ لہذا انہی ساری باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پہ اللہ ہم کو آپ کو عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرما۔ 1-2 اعلان ہے، سماعت فرمائیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ 10 تاریخ بروز اتوار کو انشاءاللہ اس کے اسم ساؤتھ کرناٹکا سیلفی موومنٹ کی طرف سے ایک روزہ، ایک دن کا بڑا عظیم الشان پروگرام ہونے جا رہا ہے تلپاڑی کے اندر، جہاں پر اصل میں لڑکیوں کا ایک ادارہ چل رہا تھا 5 سال کا کورس، جس کے اندر عالمیت اور مکمل کرنے کے بعد، پڑھائی مکمل کرنے کے بعد الحمدللہ ہماری قوم کی بچیاں جنہوں نے پڑھائی مکمل کیا ہے ان کو باقاعدہ طور پہ سند سرٹیفکیٹ ان کو دیا جائے گا اس پروگرام کے اندر۔ اور اس کے اسم سے جتنی بھی جڑی ہوئی پروگرامز ہے، عورت وومنس کانفرنس، یوتھ کانفرنس، دعویٰ کانفرنس، ان کے انڈر میں جتنی بھی سمجھے رفاہی سوشل تمام جو کام ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ ایک دن کا پروگرام، صبح سے لے کے رات تک کا پروگرام ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اپیل ہے دل کی گہرائی سے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ شریک ہوں۔ انشاءاللہ ملیالی زبان میں، بیری زبان میں، اردو زبان میں، تمام زبانوں کے اندر انشاءاللہ
بیانات اور پروگرامز ہوں گے، آپ تمام ایسے موقع سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر کے دوسروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنے۔ اور اسی طرح سے لرننگ دا قرآن کا جو ابھی ایگزام ہوا ہے انشاءاللہ اس کے پرائز بھی انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے، اس کے اندر جن لوگوں کو پرائز ملنے والا ہے اس میں انشاءاللہ دیا جائے گا۔ تو اس دن کو ہرگز مس نہ کریں، آپ یاد سے انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر شریک ہوں، دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو ساتھ میں لے کر کے آئیں انشاءاللہ۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس کے ایس ایم کے فاؤنڈر جناب نذیر صاحب، ان کی اہلیہ کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ آپ تمام سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور جو بیمار ہے اللہ ان تمام کو شفائے کلی، شفائے عاجلہ کاملہ اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، آخری اعلان یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ہر جمعہ ہماری اس مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جاتے ہیں، آپ کے تعاون سے بہت سارے اخراجات مکمل کیے جاتے ہیں، آپ سے آج بھی اپیل ہے، گزارش ہے کہ جاتے ہوئے خالی ہاتھ نہ جائیں، آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وتم وأهم وأكبر